اب ایک چیز یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں یا جو بات چیت ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف یا ذاتی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کب تک رہا ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے دربار سے کہ انشاءاللہ بہت جلد عمران خان جو ہے نکلیں گے، اور کسی طور پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی ڈیل کی خاطر ہو، بلکہ ایک قانونی اور لیگل پروسیس سے ہو، اور بس ہم صرف ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو۔ لیکن اسد قیصر صاحب، اب جو ایک تنقید پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہو رہی ہے حکومتی وزراء کی طرف سے، ان کے رہنماؤں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ماضی میں جو افغانستان میں مذاکرات ہوئے ان لوگوں کو آپ واپس پاکستان لے آئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ الزام، یہ دعویٰ درست ہے اور ان لوگوں کو واپس لانے میں پاکستان تحریک انصاف کا کردار ہے؟ دیکھیے، وہ تو ہم نے اس دن پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ یہ باقاعدہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، اس کی کیبنٹ نے اپروو کیا تھا، جو پارلیمانی کمیٹی ہے آن نیشنل سیکیورٹی، جی، اس میں اس کے منٹس پڑے ہوئے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی ٹویٹ جو ہے نا، آپ اس کو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو فارورڈ کرتا ہوں، آپ اس کو اسکرین پہ دکھائیں۔ تو اس کے بعد تو اس پہ کوئی شک ہی نہیں رہی۔ ہماری ایک میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ میں، اس کے بعد تو ہماری حکومت ختم ہو گئی، تو وہ تو آگے سلسلہ رہا نہیں۔ بہرحال یہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے اس کے ذمہ دار ہے، اور انہوں نے کہ لائے تھے، اور اب جو افغانستان میں یہ کر رہے ہیں، اور جس طرح افغانستان کے ساتھ یہ رویہ کر رہے ہیں، افغانستان کا کچھ نہیں جائے گا، سارا اپنا نقصان کرے گا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہے نا ٹیبل پہ ڈپلومیسی کے ذریعے حل کی جائے۔ تو حال ہی میں جو آپ کی افغان سفیر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، کیا اس میں انہوں نے کوئی شکوہ کیا ہے، کوئی بات رکھی ہے آپ کے سامنے؟ نہیں، اس وقت چونکہ وہ تو افغانستان کی دعوت کے لیے آیا تھا، ہمیں دعوت دینے کے لیے، تو اسی بات تھی۔ باقی تو اس وقت یہ حالات اتنی وہ نہیں تھی، تو یہ اس پہ ڈیٹیل کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اسد قیصر صاحب، یہ جو آپ نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے، جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں، دو ملاقاتیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باضابطہ طور پر ہوئی ہیں، اب آپ نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات حل ہو جائیں گے، یا ان مذاکرات کے علاوہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی پلان بی اور سی بھی ہے؟ دیکھیے، کبھی جو بھی ایک پلان صرف ایک ہی رکھتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اے بی سی ڈی مختلف پلانز ہیں نا، یعنی ہم نے تو آلریڈی عدالتی فرنٹ پہ بھی کھل کے کھیلنا ہے، جو اس کا ہمارے پاس وسائل ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے تحریک بھی اگر نہیں ہوتی تو ہمارے تحریک آگے بڑھے گی۔ ہماری تحریک تو ابھی ختم نہیں کیا، ہم نے تھوڑا سلو ڈاؤن کیا ہے، اور اگر ہماری بات آگے نہیں بڑھتی تو ڈیفینیٹلی ہم اپنی مزاحمتی تحریک تو آگے بڑھائیں گے۔ مزاحمتی تحریک پہ بہت چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے حکومت کے سامنے شرط رکھی ہے کہ آپ کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، وہ آپ نے ویکلی بیسس پہ کہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، روزانہ کی بنیاد پر ملاقات ہونی چاہیے؟ نہیں، انہوں نے، حکومت نے تو پرنسپلی ایگری کیا، اس نے کہا بالکل آپ کے ساتھ ریگولر ملاقات ہونی چاہیے، ڈیلی بھی ملاقات ہونی چاہیے، جتنا آپ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو بھی سمجھے کہ عمران خان کے بغیر ہم کوئی کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو اسد قیصر صاحب، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں آپ نے گفتگو سنی ہوگی، جو حکومتی وزراء ہیں، جو اتحادی جماعتوں کے رہنما ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات میں ان کا ایک رویہ ہوتا ہے، جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں یا احتجاج یا جلسے سے خطاب کرتے ہیں تو ان کی ٹون اور ہوتی ہے۔ گنڈاپور صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا مذاکراتی کمیٹی میں بڑا مثبت ایک رویہ تھا، لہجہ تھا، اور انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مذاکرات جو آپ کے پہلے تحفظات رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی میں، آپ لوگ ان مطالبات سے شاید کوئی پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس نیریٹو سے شاید کوئی پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ نہیں، وہ اصل میں جو اس نے بات کی ہے، اس نے امین خان نے بات کی تھی کہ ہم سیاسی مخالف دشمن نہیں ہیں، دشمنی اور سیاسی مخالفت پہ فرق ہوتی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو دیوار سے نہیں لگانے چاہیے، جس کی بھی حکومت آئے اس کو انتقام کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ نہیں، لیکن سر ایک تاثر تو یہ بھی ہے نا کہ جو گنڈاپور صاحب کی محسن نقوی صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان پر شاید خان صاحب بھی خوش نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، جو سپورٹرز ہیں، وہ مایوس ہو رہے ہیں کہ بھائی ایک طرف آپ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، ایف آئی آر کٹواتے ہیں، عدالت سے رجوع کرتے ہیں، دوسری طرف آپ انہی کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے، چونکہ وہ چیف منسٹر، اس کی کچھ لمیٹیشنز ہے،
اور اس میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. کوئی طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ محسن نقوی نے اس سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ رینجر قوم کہیں گے فائر کرے گا تو کچھ نہیں رہے گا. کوئی اپنی شہریوں پہ جو ہے نا فائر کرتا ہے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اس طرح سی باتوں سے تو پھر نفرت بڑھتی ہے اور یہ بہت خطرناک ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ جن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یہ بھولنے والے لوگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے آج ہو جا آپ کے خیال میں کہ بس ٹک ٹک یہ نہیں ہے. یہ سالوں سال جو ہے نا یہ دل میں رہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ذمہ داری سے بیان دینی چاہیے. اور یہ خاص کر جو ہمارے صوبے کے لوگ ہیں یہ چیزیں دل میں رکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو 19 ملزمان کو ملٹری کورٹ کی طرف سے ایک ریلیف ملا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان مذاکرات کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ملٹری کورٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ وہ سویلین کی جو ہے نا کیس چلائے، سویلین کی ٹرائل کرے. ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. سویلین کی اگر آپ جو ہے نا نامینیشن بھی خود کرے، وکیل بھی جرا بھی آپ کرے، جج بھی آپ ہوں، اپیل بھی آپ کا ہو، تو اس پہ کون سا انصاف ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ سویلین کی بالکل یہ جو سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر جو ریلیف دی تھی کہ وہ کرے، اس پہ بھی ہمیں بہت مایوسی ہے. لیکن اسد کیسر صاحب اب جو فیض امین صاحب کا معاملہ ہے اس حوالے سے تو کہا گیا کہ جلد فیصلہ آنے والا ہے اور اس کو خان صاحب کے ساتھ بھی لنک کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کوئی حکومت سے بات ہوئی ہے کہ جب تک مذاکرات کا نتیجہ نہیں آتا تب تک خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو ایک موقف ہے یا اس طرف اگر حکومت بڑھتی ہے تو کیا اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ حکومت فی الحال اس طرف نہ جائے؟ دیکھیے ہم تو یہ مانتے نہیں ہیں نا، ہم کیوں جائیں اس طرف؟ ہم تو لیگلی اس کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ سویلین کی بھی ٹرائل ہوگی. ہوگی تو ناجائز ہوگی، کوئی نہیں مانے گا، نہ مانیں گے نہ اس کو جو ہے لیجیٹیمیٹ تسلیم کریں گے. پھر تو نہ ہی مانو نا، پھر تو کچھ بھی نہیں رہی نا، پھر تو وہ ایکسٹریم پوزیشن ہوگی. لیکن یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی تجویز ہے ایک ساتھ بیٹھنے کی، پی ٹی آئی اس کو ویلکم کرتی ہے ویسے اوور آل؟ سر دیکھیے اس کے بارے میں تو بعد میں بات کی جا سکتی ہے کہ بات کتنی آگے بڑھتی ہے. اگر بات آگے بڑھتی تو پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا تھوڑا مذاکرات کو آگے دو، موقع دو کہ کتنی سنجیدگی لیتے ہیں، حکومت کے پاس کتنا اختیار ہے، کتنا وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ کی جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں حکومت کی طرف سے تو ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو تحریری طور پر مطالبات پیش کرنے تھے لیکن وہ نہیں کر سکی اور اب بھی مہلت مانگی گئی ہے. تو یہ ایک تاثر ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اس تاثر میں حقیقت ہے؟ آپ ٹائم گین کر رہے ہیں، ٹائم مانگ رہے ہیں، مہلت مانگ رہے ہیں، تحریری مطالبات آپ نے پیش کرنے تھے وہ آپ نہیں کر سکے؟ دیکھیں مذاکرات جو ہے نا یہ ایک صبر آزما کام ہوتا ہے. یہ 1 2 3 سے نہیں ہوتے. اس کے اوپر سوچ ہوتی ہے، برین سٹارمنگ ہوتی ہے، مختلف سٹیک ہولڈرز کو آپ نے آن بورڈ رکھنا ہوتا ہے. ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو دینا ایک اور بات ہوتی ہے، ہم بھی کچھ کہتے ہیں وہ بھی کچھ کہتے ہیں. جو چیز اندر ہوتی ہے نا وہ ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی سمجھے، ہمیں بھی سمجھے. آپ نے بھی کہا کہ اس نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں ہمارے 2 مطالبات ہیں. یہ 2 مطالبات ہیں ہمارے نا ریکارڈ پہ تو آ چکے ہیں، ریکارڈ پہ تو آ چکے ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو لیڈر ہے عمران خان ان کے ساتھ ہماری ریگولر انگیجمنٹ ہو تاکہ جو بھی ڈیسیجن ہو فائنل اپروول عمران خان کا ہو. نہیں لیکن اگر آپ کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے تو اسد کیسر صاحب یہ جو آپ کے 2 مطالبات ہیں ان مطالبات میں کوئی ایڈیشن بھی ہو سکتا ہے، مزید کوئی مطالبات بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں اس وقت جو مطالبہ ہم اس سے آگے بھی نہیں جاتے. ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو اور یہ ملک آگے بڑھے. جو اس وقت جو ایک محسوس ہو رہا ہے کہ ملک جو ہے بالکل ایک اسٹیگنیٹ پوزیشن میں ہے. ملک کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت کو زیادہ اقدامات کرنے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم رسپانسبل بھی اپنائیں. اسد کیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، خورشید شاہ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو آفر کی گئی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر حکومت بنائے لیکن نہیں بنائی گئی. تو کیا آگے چل کر
پاکستان تحریک انصاف یہ ارادہ رکھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی یا دیگر اپوزیشن جماعتیں ہوں گئی ان کے ساتھ مل کر کوئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، یا آپ کو ویسے نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں گے؟ میں کیوں سمجھوں، مطالبہ اور چیز ہے. ہم تو دیکھیں گے جب بھی ہمارے پاس چانس آئے گی، پوزیشن آئے گی، ہمارے پاس اپوزیشن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ حکومت کے خلاف ہر وقت بات کر سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، طریقے سے متبادل ہو سکتے، مطلب جو بھی آپشن ہونی ہے وہ تو بات کی بات ہے نا، وہ تو بات کی بات ہے. ہم اپنے اسٹرینتھ کے مطابق آگے دیکھیں گے نا، اس پہ ہم نو کہتے ہیں نہ یس کہتے ہیں. نہیں، لیکن یہ جو پیپلز پارٹی نے تجویز دی تھی کہ مل کر حکومت بنائے، کیا اس پر بھی غور ہو سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے میں اس وقت کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ ٹائم پہ دیکھیں گے.